تو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھنے والا، سننے والا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے والا، سننے والا ہیں، بولنے والا، سوچنے والا، سمجھنے والا، عقل دی اس کو، سمجھ دی اس کو، اس کے اندر اچھائی برائی کا مادہ جو ہے، اچھائی برائی کی رچنا اس کے اندر رچی، اکڑنے کا مادہ، جھکنے کا مادہ، احسان ماننے کا مادہ، ناشکری کا مادہ، یہ تمام چیزیں دی ہیں۔ اس کے اندر جو ہے جنت کی ہمیشہ جینے کی کا نشہ اس کے کھوپڑی میں بھر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، اگلے سانس کی کوئی گارنٹی نہیں، پھر بھی جنت کے نشے میں، ہمیشہ جینے کے نشے میں دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے کبھی موت نہ آئے گی، جیسے کبھی نہیں مرے گا۔ یہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے انسان کہ کتنے مر رہے ہیں روز، کتنوں کی مرنے کی خبر مل رہی ہے۔ اگر اس نے حقیقت پہ غور نہ کیا، کہ آنکھوں سے اس نے سبق حاصل نہ کیا کہ آج اس کی ارتھی جاری ہے، آج اس کی میت جاری ہے، کل میرا بھی نمبر ہے، آنکھوں سے اس نے حقیقت کو نہ دیکھا، دوسرے کی موت کو دیکھ کر بھی اپنی موت کو بھلائے پھرتا رہا، جھوٹ پر چلتا رہا، زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، اس حقیقت پہ غور نہ کیا، اور دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر جھوٹ پر جیتا رہا، ظلم جاستی کرتا رہا، فساد پھیلاتا رہا، دوسرے کی موت پر، میت پر، ارتھی پر لوگوں کو روتے ہوئے دیکھ کر اس نے جو ہے ان کی آواز کان سے سن کر حقیقت پہ غور نہ کیا، حقیقت پہ غور نہ کیا کہ کل کو جو ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے۔ یہ زندگی بڑی ناپیدار ہے، بڑی بیکار ہے، اور میں کچھ غور کروں، اس نے عقل کا جو ہے صحیح استعمال نہ کیا، حقیقت پہ غور نہ کیا، تو اس کی آنکھیں، کان، عقل، سب چیز اس کی بیکار ہے، کسی کام نہ آئی اس کے۔ اللہ نے اس کو آنکھیں دی، کان دیے، عقل دی، اس کے کسی کام نہ آئی۔ اس نے غور نہ کیا کہ میں دنیا میں آیا ہوں، دنیا کو کوئی پہلے چلا رہا تھا جب میں آیا ہوں، اب بھی کوئی چلا رہا ہے، دن نکال دیتا ہے، رات کر دیتا ہے، ہواؤں کو چلا رہا ہے، روزی کو پیدا کرتا ہے۔ میں اس دنیا میں جیون کا سمے لے کے آیا ہوں، مجھ سے پہلے آ کے جا چکے ہیں یہاں لوگ، مجھ سے پہلے یہاں آ کر لوگ بہت جا چکے ہیں، تو لہٰذا میں اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کو نہیں آیا، میں ایک سمے تک کے لیے آیا ہوں، تو میں غور کروں مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، اور مجھ سے چاہتا کیا ہے، جیون کا سمے کیوں دیا ہے۔ یہ جتنے بھی بڑے بڑے دھرم ہیں، ان میں سب میں جو ہے موت کے بعد جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، سورگ، اور کسی دھرم میں سورگ اور نرک کے نام سے ہیں، اسلام دھرم میں جنت اور جہنم کے نام سے۔ ہر زمانے میں پیغمبر آئے، اوتار آئے، انہوں نے موت کے بعد کی زندگی کے حالات بتائے کہ اصل زندگی موت کے بعد ہے، یہاں تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے، زمین و آسمان کے بیچ میں جو بھی کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تمہارے اندر اکڑنے کا مادہ، جھکنے کا مادہ رکھا ہے، احسان ماننے کا اور ناشکری کا مادہ رکھا ہے، لہٰذا سب کچھ اسی کا ہے، مالک کو پہچانو، اس کا احسان مانو، اس نے تمہیں جیون دیا، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سب چیز تم اسی کی برت رہے ہو، لہٰذا اس کا احسان مانتے ہوئے دل سے اسے مالک قبول کرو، اسلام قبول کرو۔ اسلام قبول کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنا سب کچھ اس کے سامنے سرنڈر کر دو، اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے، اپنے ارادے سے، اپنی ذمہ داری سے، اپنی مرضی سے۔ اس نے تمہیں فری ول دیا ہے، اسی بات کا جیون کا سمے دے دیا ہے، اور تمہیں فری ول دے دیا ہے کہ چاہے مجھے راضی کر لے یا ناراض کر لے، میرا احسان مان لے یا ناشکری کر لے، مجھے مالک سمجھ لے یا بنا مالک کے آزاد سمجھ کر اپنی منمانی سے جیون جی لے، اپنے من کو راضی کر لے یا مجھ رب کو راضی کر لے، جیون کا سمے دے دیا ہے۔ جو اپنے من کو راضی کر کے مرا وہ جہنم کی آگ میں جائے گا،
جو من کو راضی کرے گا وہ فساد پھیلائے گا، ظاہر سی بات ہے، جھوٹ پہ چلے گا، برائی پہ چلے گا۔ اور جو رب کو راضی کرے گا، رب حکم دیتا ہے سچائی کا کہ تمہاری جان میرے قبضے میں ہے، سچ پہ غور کر، جیون کا سمے دیا گیا ہے، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر مت جیوے۔ ہاں، اس کائنات میں اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اس کو پہچان، سچ پہ غور کر۔ اگر تو نے ساری دنیا کھوٹ ڈالی، اللہ کو راضی نہ کیا، تو تیرا جیون ناکام ہے، تو موت کے بعد جہنم کی آگ میں تباہ اور برباد ہے۔ اگر تو نے اپنے من کو راضی نہ کیا، رب کی پہچان کری، اس کی مرضی کو جانا، کتاب اس لیے تو آتی ہے آسمان پہ سے۔ ایشور اپنی جو ہر بچے کے اندر، جو بچہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے، جو رچنا ہے، انسانیت رچنا ہے، اس رچنا کے آدھار پر پوری طرح جھوٹ سے بچنے کا، پوری طرح سچ پر چلنے کا طریقہ اس دنیا میں بھیجتا ہے فرشتوں کے دوارا، پھر پیغمبر سے کہتا ہے کہ اس پر چل کے دکھا، کیونکہ دنیا میں شیطانی ماحول ہے، انسان بھٹک جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ تو قرآن ایک یاد دہانی ہے رچنا کے آدھار پر، یعنی رچنا ہی قرآن ہے، سمجھے بات کو۔ جو رچنا ہے انسان کے اندر، اس رچنا کے آدھار پر ایک یاد دہانی ہے کہ انسان کو یاد دلایا جائے کہ تو سچ پہ چل، سچ کا راستہ اللہ کا ہے، سچ پہ چلنے والا ہی کامیاب ہوگا، جھوٹ پہ چلنے والا ناکام ہوگا۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس نے غور کیا، اللہ تعالیٰ کروڑوں کو روز پیدا کرتا ہے، عقل دیتا ہے، آنکھیں دیتا ہے دیکھنے کے لیے، کان دیتا ہے سننے کے لیے، سب کو الگ الگ زندگی دی ہے، الگ الگ جو ہے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے۔ اب پہچانو سچ کو کہ میری ہی بادشاہت ہے اس زمین و آسمان کے بیچ میں، جس کو چاہتا ہوں موت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں زندگی دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیمار کر کے ہاسپٹل میں پھینک دیتا ہوں، ہیں؟ ہاں، اب پہچانو عقل سے۔ جس نے پہچان لیا حقیقت کو، اور جس نے اللہ کی کھوج کری، اللہ کی کتاب کی پیروی کری، وہ ایمان کو حاصل کر لے گا۔ اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، لہذا سارا جہان جھوٹ ہے، فریب ہے، ہیں؟ دنیا دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، موت پہ سب ختم ہو جائے گی، تمام رشتے ناتے سب ختم ہے موت پر، اکیلا انسان لوٹے گا اللہ کی طرف۔ دنیا سے محبت کرے گا، دنیا کی محبت موت پر مٹی میں مل جائے گی، اللہ کی محبت انسان کے ساتھ جائے گی۔ تو جو اللہ کی محبت لے جائے گا، یہ تو ایمان ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اس دنیا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ کامیابی کا جیون جنت میں دے گا، ہمیشہ کی نعمتیں دے گا، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، موت نہیں، ہمیشہ کے سکھ ہوں گے، دکھ نہیں، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، بڑھاپا نہیں، ہمیشہ کی صحت ہوگی، بیماری نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میرے جی میں آئی میں پہچانا جاؤں، تو پھر میں نے یہ کائنات بنائی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے ہم اس کی پہچان کریں۔ کائنات کا سچا مالک دکھائی نہیں دیتا، یہ سب ڈھونگ ہیں جنہوں نے جو ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے سر جھکا رہے ہیں، انہیں خدا مان رہے ہیں۔ جو چیز پیدا ہو اور مر جائے، اس کے آگے سر جھکانے سے کیا فائدہ؟ اسے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا تو وہ ہے، سنسار کا سچا مالک اللہ وہ ہے جو نہ پیدا ہوا ہے اور نہ مٹتا ہے، اسی لیے سب کائنات سے اوپر ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات وما فی الارض، اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، زندہ ہے، قائم اور دائم۔ اس لیے آپ دیکھ لیں، یہ ثبوت ہے کہ کائنات میں اس کی بادشاہت چل رہی ہے، کتنوں کو مٹاتا ہے، کتنوں کو پیدا کرتا ہے، مجھ جیسوں کو لاکھوں کروڑوں کو روز پیدا کرتا ہے اور مٹی میں ملا دیتا ہے۔ تو کوئی ایک ہستی ہے جو اوپر ہے، جو جس کی بادشاہت اس کائنات کی ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے۔ اب جن انسانوں کو لوگ خدا مان رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، رام کو، کرشن کو، یہ کتنے جو ہیں ہم دیکھیں جو انسانوں کو خدا مان رہے ہیں۔ ارے اصلی خدا کی پہچان یہ ہے، اصلی خدا قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، یکتا، تنہا، اکیلا ہے۔ کیا شری رام ایک تھے؟ کیا وہ ان کے رشتے ناتے نہیں تھے؟ جتنے بھی خدا انسانوں کو بنا رکھا ہے لوگوں نے، کیا یہ ایک تھے؟ قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، یکتا، تنہا، اکیلا۔ اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے،
مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں، محتاج نہیں۔ یہ کتنے جتنے خدا مانتے ہیں انسانوں کو، یہ کتنے بے بس ہیں، محتاج ہیں، بیماریوں میں لین ہوتے ہیں، مصیبتوں میں لین ہوتے ہیں، حادثوں میں لین ہوتے ہیں۔ خدا اصلی مالک وہ ہے جو بیماریوں کو پیدا کرتا ہے، بیماریوں میں لین نہیں ہوتا۔ اس کے سامنے سب بے بس ہیں، لاچار ہیں۔ آپ ان سب کی زندگی دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام نے کتنے دکھ دیکھے، تکلیف دیکھی، شری رام نے کتنے دکھ دیکھے، تکلیف دیکھی، غم دیکھے، مصیبت دیکھی ہیں، جن کو بھی خدا مان رہے ہیں لوگ۔ جو غموں میں لین ہو، دکھوں میں لین ہو، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا وہ ہے اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، چاہے زمین ہو، آسمان ہو، سورج ہو، چاند ہو، ہوا ہو، پانی ہو، انسان ہو، کوئی بھی ہو، سب اس کے سامنے بے بس ہیں، وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اذان کا پہلا بول اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، زمین و آسمان میں جو بھی چیزیں ہیں ان سب میں یہ الگ بات ہے، الگ بات ہے کہ ہر چیز یہاں پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہیں؟ ہاں، اور پھر مٹ جاتی ہے۔ اللہ پیدا نہیں ہوتا، وہ سب کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے، مگر اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ تو اللہ نے نہ اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے جیسے ماں جنتی ہے بچے کو، اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی شروعات ہے، نہ اس کا انت ہے۔ یہ ہے اصلی مالک۔ اور لاسٹ میں کہا ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس زمین و آسمان کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہو، یہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ ہاں، ان میں سے اللہ کوئی نہیں ہے، اللہ سب سے الگ اور نرالا ہے، جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ جتنا اللہ کی تعریف کرو گے اتنا ہی اللہ خوش ہوگا، اپنے قریب کرے گا ہمیں۔ ہاں، سب کچھ اللہ کا ہے، دھرتی اللہ کی، یہ تمام جتنے بھی شہر بسے ہوئے ہیں اس دھرتی پر سب اللہ کے ہیں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ صرف موت دے دے کے اٹھاتا رہتا ہے، عقل نہیں کھلتی تمہاری، غور نہیں کرتے۔ ہاں، اسی کی بادشاہت یہاں چھائی رہتی ہے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اسی لیے بنائی ہے تاکہ وہ بن دیکھے پہچانا جائے۔ اس کی کاریگری کو دیکھ کر آسمان کتنا بڑھیا بنایا، زمین کتنی بڑھیا بنائی، سورج کتنا بڑھیا بنایا، چاند کتنا بڑھیا بنایا، انسان کو بنایا، اس کے اندر رچنا کو ناپ تول کے بنایا، ہر چیز کو ہیں۔ جب اچھا کام کرتے ہیں سکون پیدا کر دیتا ہے، جب گناہ کرتا ہے انسان تو بے چین کر دیتا ہے۔ احسان ماننے کا مادہ، شکر ادا کرنے کا مادہ، اکڑنے کا مادہ، جھکنے کا مادہ، شرم و حیا کا مادہ، کتنی ساری چیزیں ہیں۔ اور پھر جو ہے عقل دی، سمجھ دی، آنکھیں دی دیکھ کر پہچان، کان دیے سن کر پہچان، ناک دی، زبان دی، سونگھ کر چکھ کر پہچان، سونگھ کر اللہ کی چیزوں کی پہچان کر، چکھ کر اللہ کی چیزوں کو پہچان کر اللہ کو پہچان کہ کیا اس کی کاریگری ہے۔ اس نے کھانے پینے کے لیے کتنی ساری چیزیں پیدا کی، دھنیا، مرچ، ہلدی، لہسن، کتنے مسالے ہیں، گرم مسالے، کتنے طرح کے پھل ہیں، کتنی طرح کی سبزیاں ہیں۔ رچنا کے آدھار پر دو راستے سامنے کر دیے، ایماندار بن یا بے ایمان بن۔ ایماندار وہ ہے جو جھوٹ پر نہ چلے، سچ پر چلے۔ ساری دنیا جھوٹ ہے، اس کو دل سے چھوڑے، اس کی محبت چھوڑے۔ پھر آخری جھوٹ ہے انسان کے اپنے اندر کا گھمنڈ، اس کو ختم کرے، اللہ کی تعریف کو پہچانے، اللہ کی محبت کو حاصل کرے۔ یہ ایماندار ہے۔ بے ایمان وہ ہے جو اپنے گھمنڈ میں، اس دنیا کے جھوٹ میں ہی کھیلتا ہوا، دنیا بٹورتا ہوا مر جائے، اللہ کے حکموں کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ اللہ کا حکم، اللہ کے حکم، اللہ کے پیغام سامنے آئے ان کو ٹھکرا دے گھمنڈ میں، یہ بے ایمان ہو کے مرے گا اور پھر یہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ زندگی جینے کے دو راستے بنائے، موت کے بعد اس کے دو انجام رکھے۔ ایماندار کا انجام جنت ہے، اللہ کا انعام ہے، اور بے ایمان کا انجام جہنم ہے، سزا کا قید خانہ ہے۔ اب لوگوں کا یہ حال ہے کہ مسلمانوں گھروں میں پیدا ہو گئے، بھائی ہمارے بڑے بوڑھے بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ تمہیں دیکھو اس دنیا میں دیکھو بڑا الٹا چکر ہے۔ دنیا میں اوپر جھوٹ پھیلا ہوا ہے، سچ اس کے نیچے ڈھکا ہوا ہے۔ ہر آدمی جھوٹ پہ بھاگ رہا ہے، سچ پہ کوئی غور نہیں کرتا۔
تمہیں لوگ یہ کہتے ہوئے ملیں گے ارے نماز نہیں پڑھتا تو نماز نہیں پڑھ کے آیا. یہ کہتے ہوئے کوئی نہیں ملے گا کہ نماز کو سمجھ لے، تو نماز سمجھتا نہیں ہے، نماز سمجھ کے پڑھ. قرآن سمجھتا نہیں ہے، قرآن سمجھ کے پڑھ. یہ کہتا ہوا تمہیں کوئی نہیں ملے گا. جب کہ اللہ نے اپنی پہچان کے لیے کائنات بنائی، اپنی پہچان کے لیے کتاب بھیجی، اپنی پہچان کے لیے رچنا کو رچا ہیں. مگر یہاں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ بس رسم ادا ہو رہی ہے، بنا سمجھے بنا سوچے رسم ادا ہو رہی ہے دھرم کے نام پر. اور ساری طاقتیں سمجھ کی، عقل کی، سب چیز کی دنیا میں لگ رہی ہے، دنیا بٹورنے میں ہیں. اور اللہ کے دین کی رسم ہے تو کیا ہے؟ اللہ کے نا شکرے، اللہ کی قدر نہ کری. تو انسان کو غمگین ہو کر اور بیٹھ کر سوچ سمجھ کر یہ غور کرنا چاہیے کہ بھئی یہ دنیا میں جو ہم سن رہے ہیں جنت اور جہنم، بڑے بڑے دھرموں میں ذکر ہے سورگ اور نرک ہیں، کسی میں سورگ اور نرک کے نام سے، کہیں جنت اور جہنم کے نام سے. کیا حقیقت میں موت کے بعد جنت یا جہنم ہے بھی یا ویسی ہوائی خیال ہے؟ انسان اپنے دل سے پوچھے کیا واقعی میں حقیقت میں موت کے بعد جنت اور جہنم ہے بھی یا ویسی ہوائی خیال ہے؟ اگر ہے حقیقت میں اور میں نے اس کی تیاری نہیں کری، جہنم جس کا ذکر آگ سے کیا گیا ہے، ذرا سی انگلی جل جائے تو کیا حالت بنتی ہے، اور اس دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے جہنم کی آگ. اگر موت کے بعد جنت اور جہنم ہے، اگر میں نے اس کی تیاری نہ کری دل سے، تو پھر تو میں مارا جاؤں گا، تباہ ہو جاؤں گا. یہ غفلت کی نماز پڑھنے سے، یہ لاپرواہی کی نماز پڑھنے سے، بے ہوشی کی نماز سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. اگر حقیقت میں ہے تو میں تحقیق کروں، میں سمجھوں کہ موت کے بعد کیسے زندگی ہے، کیسے جنت اور جہنم ہے. عقل سے سمجھوں، اللہ نے عقل دی ہے، اس کی کتاب سے سمجھوں، اس کائنات میں غور کروں، اپنی زندگی میں غور کروں، عقل سے پہچانوں کہ موت کے بعد حقیقت میں جنت اور جہنم ہے. اگر ہے اور میں نے تیاری نہ کری تو میں تو مارا جاؤں گا. پھر بھائی قرآن کہتا ہے کہ اصل میں کامیاب وہ ہے، حقیقت میں کامیاب وہ ہے جو جہنم سے، نرک سے بچا لیا گیا اور سورگ میں، جنت میں داخل کر دیا گیا. اور اصل ناکام وہ ہے جو جنت سے ونچت کر دیا گیا، سورگ سے محروم کر دیا گیا، سورگ سے ونچت کر دیا گیا، جنت میں داخل نہ کیا گیا، سورگ میں داخل نہ کیا گیا اور جہنم میں داخل کر دیا گیا. وہ اصل ناکام ہیں. تو انسان اکیلے میں بیٹھ کر غور کرے اس بات پر کہ جو دن آ رہا ہے، میری زندگی کا سمے گھٹا رہا ہے، مجھے جانا ہے اس دنیا سے، میرا سمے برباد ہو رہا ہے. میں غور کروں کیا موت کے بعد حقیقت میں واقعی میں زندگی ہے بھی یا ویسی ہوائی خیال ہے. اگر ہے تو میں دل سے محنت کروں جہنم سے بچنے کی، جنت میں جانے کی ہیں. ورنہ میں جہنم میں چلا گیا تو میں مارا جاؤں گا. یہ لاپرواہی کے عمل، غفلت کی نمازیں، غفلت کے عمل، اس سے کچھ نہیں ہوگا. اور اگر جنت اور جہنم نہیں ہیں، سزا یا جزا نہیں ہے، اچھے کو اچھا بدلہ نہیں ملے گا، برے کو برا بدلہ نہیں ملے گا، تو پھر میں کیوں نیک عمل کروں ہیں؟ یہ سوال ہے. انسان کو چاہیے کہ دل سے وہ غور کرے، دل سے اللہ کی پہچان کرے، دل سے اللہ کی کتاب کو سمجھے، کائنات میں دل سے غور کرے، اپنی لگن بنا لے، فکر بنا لے. تو میں تحقیق کروں، حقیقت کو پہچانوں، دل سے محنت کروں. یوں غفلت کے اور لاپرواہی کے اور بے ہوشی کے عمل کر کے بیچ میں تو نہ لٹکوں کم سے کم ہیں. تو میرے بھائیوں، عقلی دلیل، عقل سے اللہ کو پہچاننا، اس کائنات میں غور کر کے، اپنی زندگی میں غور کر کے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر پہلا ثبوت تو یہ سمجھیں آپ کہ ہمارے اندر جو ایشوری رچنا ہے، ایشوری رچنا میں میرے اندر جنت کی اچھا ہے، جنت کی چاہت ہے. جنت ایک دنیا ہے جو موت سے پوتر ہے، جس میں موت نہیں آتی، جو دکھوں سے پوتر ہے، جس میں دکھ نہیں ہے، جو بڑھاپے سے پوتر ہے، جس میں بڑھاپا نہیں ہے، ہمیشہ کی جوانی ہے، ہمیشہ کی صحت ہے.
بیماری نہیں، جو بیماریوں سے پوتر ہے. ایک دنیا ہے وہ ایک الگ، جس میں نہ ڈر ہے نہ غم ہے. ڈر اور غم میں انسان کی ساری مصیبتیں چھپی ہوئی ہیں. پچھلے وقت کا غم ہے، کاش یوں نہ ہوتا تو ہم ایسے کر لیتے. آگے آنے والے وقت کا ڈر ہے، کہیں ہنستی کھیلتی زندگی ہماری بکھر نہ جائے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کوئی ہم میں سے، ہمارا پریوار میں سے کوئی مر نہ جائے. آگے ڈر لگا رہتا ہے. تو وہ زندگی ڈر اور غم سے آزاد ہے. اب اس کی اچھائیں ہمارے اندر جو اللہ نے رکھی ہیں ہمارے اندر، جنت کی اچھا، جیسے کہ میں موت کو پسند نہیں کرتا، یہ جنت کی اچھا ہے. لیکن یہاں میری مرضی کے خلاف، میرے نہ چاہنے کے باوجود میرا بنانے والا مجھے موت دے کے اٹھائے گا، لیکن میں موت کو پسند نہیں کرتا. یہ چاہت بھی تو اللہ نے رکھی ہے نا کہ میں موت کو پسند نہیں کرتا، لیکن میرے نہ چاہنے کے باوجود مجھے موت دے کے اٹھائے گا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میرے بندے، تیرے اندر یہ چاہت میں نے رکھی ہے کہ تو موت کو پسند نہیں کرتا، دکھوں کو پسند نہیں کرتا، بیماریوں کو پسند نہیں کرتا. یہ چاہت میں نے رکھی ہے، لہٰذا میں تجھے موت دیتا ہوں، دکھ دیتا ہوں، تکلیف دیتا ہوں. اس لیے یہ زندگی امتحان ہے. پہلے یہ زندگی موت کے بعد ہے جنت کا جیون، جس کی اچھائیں میں نے تیرے اندر رکھی ہیں. اس کی تیاری کر کے آ. جھوٹ پر چل کر اس دنیا کو جنت سمجھ کر، اس دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر اور دھرتی پہ فساد نہ پھیلا. جھوٹ پر نہ چل، ظلم نہ کر، جاستی نہ کر، دوسروں کا حق نہ مار، غریبوں پر ظلم نہ کر. تو میرے بھائیو، یہ جنت کی تو اچھا ہے کہ میں موت کو پسند نہیں کرتا، دکھوں کو پسند نہیں کرتا، بیماریوں کو پسند نہیں کرتا. مگر یہاں تو بیماری بھی ہیں، دکھ بھی ہیں، تکلیف بھی ہے، موت بھی ہے، لیکن میں پھر بھی پسند نہیں کرتا. تو یہ ثبوت ہے کہ جنت کی دنیا کوئی ہے جس کی میرے اندر اچھائیں رکھی ہیں. وہ میچنگ ہے، وہ میری اچھاؤں کا میچنگ ہے. جنت کی اچھا اور جنت یہ میچ کرتی ہے. میں موت کو پسند نہیں کرتا، مجھے ایسی دنیا چاہیے جس میں موت نہ آئے. یہ دنیا مجھے میچ نہیں کرتی، یہ دنیا مجھے سوٹ نہیں کرتی. میں نہیں چاہتا مجھے کوئی دکھ تکلیف ملے، مگر یہاں ملتی رہتی ہے. کہاں سوٹ کر رہی ہے بتاؤ؟ میں نہیں چاہتا میں بیمار پڑوں، مگر یہاں مجھے بیماری ملتی ہے. کہاں سوٹ کر رہی ہے؟ مجھے میچ کر رہی ہے کوئی یہ؟ میں نہیں چاہتا کہ میں مر جاؤں، لیکن مجھے یہاں موت آئے گی، تو مجھے کہاں سوٹ کر رہی ہے پھر؟ جو میرے اندر اچھا ہے جنت کی، وہ دنیا ہے جبھی تو اس کی اچھا ہیں، مگر وہ ملے گی اس کو جو ایماندار بن کے جائے گا. ایماندار وہ ہے جو دو جھوٹ کو پہچان لے. ایک جھوٹ تو یہ ساری دنیا ہے جو باہر کی دنیا ہے، میرے شریر کے باہر کی دنیا، یہ سب جھوٹ ہے، سب موت پہ ختم ہو جائے گا. اس کو دل سے محبت نکال، دنیا کی محبت دل سے نکال. اور دوسرا جھوٹ میرے اندر کی دنیا کا گھمنڈ، اہنکار، ایگو، انا، اسے ختم کر، تو اللہ کی محبت تجھے نصیب ہوگی. جب تو اپنی اوقات کو پہچانے گا، میں گندے پانی قطرے سے پیدا ہوا ہوں، پیشاب سے پیدا ہوا ہوں، اپنی حقیقت پہ غور کرے گا. دوسری دلیل یہ ہے کہ کوئی فیکٹری ہو یا کوئی اسکول ہو، انسان اسے الگ ہٹ کے دیکھتا ہے عقل کھول کر کے اس میں ہو کیا رہا ہے، بھائی اس فیکٹری میں کیا چیز بن رہی ہے. ایک عقل کھول کے غور کر کے دیکھے گا اس میں ہو کیا رہا ہے، یہاں پہ یہ ہوتا کیا ہے، یہاں کیا چیز بنتی ہے، کیسے بنتی ہے، کون سا سامان کہاں سے کیسے آتا ہے، کیسے جاتا ہے. اسی پرکار سے اس کائنات کی جو فیکٹری ہے پوری، اس کائنات کی فیکٹری کو اس کائنات سے الگ ہٹ کے دیکھو. اس کائنات میں ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے. اب اس کائنات کو جو ہے اس کائنات سے الگ ہم ہو نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اے جن اور انسانوں، تم میرے زمین و آسمان سے باہر نہیں جا سکتے حقیقت میں. لیکن من کے خیالوں میں تو ہم اس سے دور ہو سکتے ہیں. من کے خیالوں میں اس سے الگ ہٹ کے، اس کائنات سے الگ ہٹ کر پھر اس کائنات کو دیکھو عقل کھول کے، اس کائنات میں ہو کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے، اس کو چلانے والا اس کائنات میں کر کیا رہا ہے. جب آپ غور کرو گے تو آپ دیکھو گے کہ لاکھوں کروڑوں بچے روز پیدا کر رہا ہے وہ، ہے نا، اور اپنی رچنا کو رچ کے بھیج رہا ہے. ایماندار بن یا بے ایمان بن. دنیا
اور دنیا کی چیزوں کو پسند کر، یا مجھ اکیلے دنیا بنانے والے کو پسند کر ہیں؟ ہاں، دنیا کی چیزیں جھوٹ ہیں، موت کبھی بھی آ کر ختم کروا دے گی اس جھوٹ کو۔ سب رشتے ناتے، یہاں تک کہ بیوی بچے سب جھوٹ، بھائی بہن سب جھوٹ۔ ارے انسان سمجھا اپنے آپ کو، تو کہاں اس کھیل میں لگا ہوا ہے؟ یہ مال دولت سب جھوٹ ہے۔ انسان کہتا ہے یہ میرا، وہ میرا، یہ میرا، وہ میرا۔ موت کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، موت آئی تو کچھ بھی نہ میرا، سب ختم، سب جھوٹ ختم، جھوٹ تھا سب۔ بیوی بچے ختم مرنے والے کے لیے، بھائی بہن ختم، ماں باپ ختم، زمین ختم، جائیداد ختم، مال ختم، دولت ختم، سونا ختم، چاندی ختم، سب کچھ ختم، دنیا کی ہر چیز ختم ہیں؟ جھوٹ تھا، ختم ہو گیا۔ اب حقیقت والا مالک جس نے جیون دیا، دنیا میں بھیجا، اپنی رچنا کو رچ کر زمین و آسمان کے اندر بڑھا دیتا ہے وہ ہیں۔ دیکھو الگ ہٹ کے دیکھو، اس کائنات کی فیکٹری میں چل کیا رہا ہے؟ فیکٹری مالک کیا کر رہا ہے اس کائنات کے ساتھ؟ کیسے اس کو چلا رہا ہے؟ کیوں چلا رہا ہے؟ کس مقصد سے چلا رہا ہے؟ ارے کوئی چیز خود پہ خود نہیں بنتی، کوئی چیز خود پہ خود نہیں چلتی، اور کوئی چیز بنا مطلب کے نہیں چلتی، بنا مقصد کے نہیں چلتی۔ تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا گیا ہے، کسی مقصد سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو بھئی اس کائنات کی فیکٹری میں غور کریں کہ انسانوں میں سے ہی چن کر انسان کو اللہ تعالیٰ پیغمبر بنا کے بھیجتا ہے، اور ہر بچے کے اندر جو رچنا کو رچ کے بھیج رہا ہے، زمین و آسمان کے بھیتر بڑھا دیتا ہے، ذریعہ بنایا ہے کہ جو ہے ماں کے پیٹ سے انسان کو نکالتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، زمین و آسمان کے بھیتر بڑھا دیتا ہے، اور جب تک ہماری آتما کا تعلق شریر سے ہے، ہم زمین و آسمان سے باہر نہیں جا سکتے۔ یہ قرآن میں اس نے کہہ دیا، جب آتما شریر کو چھوڑتی ہے، جیون کا سمے پورا ہوتا ہے، امتحان کا سمے پورا ہو جاتا ہے، ٹیسٹ کا سمے پورا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر زمین و آسمان سے باہر ہمیں نکالا جاتا ہے۔ شریر کو اسی مٹی سے پیدا کیا تھا، اس کو اسی مٹی میں ملا دیا جاتا ہے، اور آتما کو جو ہے، روح کو جو ہے آسمان سے جو ہے بھیجا جاتا ہے، زمین و آسمان سے باہر پھر اس آتما کو، روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ پھر جیسے کرم کر کے مرا انسان اللہ کی رچنا کے آدھار پر، اچھے یا برے، مرنے کے بعد پھر اس کے ساتھ ویسا ہی برتاوا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو دیکھو، غور کرو اس کائنات کی فیکٹری میں کہ اس کائنات کی فیکٹری کا مالک کیا کر رہا ہے۔ اس کائنات میں لاکھوں کروڑوں بچوں کو روز پیدا کرتا ہے، رچنا کو رچ کے بھیجتا ہے، پیغمبر کے دوارا اسی رچنا کو یاد دہانی کرانے کے لیے اپنی کتاب بھیجتا ہے، پھر پیغمبر سے کہتا ہے کہ میری رچنا کے آدھار پر پوری طرح جھوٹ سے بچتے ہوئے، سچ پر چلتے ہوئے میرے حکموں پر چل کے دکھا، اور دنیا کے انسانوں کو دکھا کہ میں نے انہیں کیوں پیدا کیا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو سنسار کے سچے مالک نے پوتر قرآن مجید میں فرمایا، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا، اور ساری دنیا کے انسانوں کو بتایا کہ اس طرح سچ پر چلو، اس طرح وہ راضی ہوگا۔ تو بھئی اس کائنات میں غور کریں، دیکھیں اس سے الگ ہٹ کر اس میں ہو کیا رہا ہے۔ اگر کوئی انسان امیر ہے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ نے اس کو امیر بنایا ہے امتحان لینے کے لیے، کہ امیری میں کتنا اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی دھرتی پہ فساد تو نہیں پھیلاتا، کمزوروں کو تکلیف تو نہیں دیتا۔ اگر کوئی انسان دنیا میں غریب ہے، کمزور ہے، تو وہ اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ نے اس کو غریب بنایا ہے امتحان لینے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، اس کائنات سے الگ ہٹ کے دیکھو، یہ زندگی انسان کی ادھوری ہے اور امتحان ہے۔ یہاں جو ہے سب کو جیون کا سمے دیا جاتا ہے، اور امیر غریب اللہ کی طرف سے بنایا جاتا ہے۔ زندگی جینے کے دو راستے سامنے کر دیے جاتے ہیں، اور پھر ان دو راستوں کا انسان کو فری ول دیا جاتا ہے، چھوٹ دی جاتی ہے، سچ پہ چل یا جھوٹ پہ چل۔
اور پھر امتحان لیا جاتا ہے، ٹیسٹ لیا جاتا ہے، پریکشا لی جاتی ہے کہ کون اللہ کا احسان مانتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے، کون بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر اپنے من کو راضی کرتا ہے، جھوٹ پر چلتا ہے، زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، اس سچ پہ نہیں جمتا، جھوٹ پہ چلتا ہے، پھر بھی دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر دھرتی پر فساد پھیلاتا ہے، اس پہ ظلم کر، اس پہ جاستی کر، اس کا حق مار، اس کا حق مار۔ تو میرے بھائیو، اس دنیا میں کسی کا بھی انصاف پورے طور پر نہیں ہو پاتا ہیں، ہاں پورے طور پر نہیں ہو پاتا۔ کتنے غریب ہیں بیچارے جن پہ ظلم جاستی کی گئی، زمین دبائی گئی، مرڈر کیے گئے، ان کا حق مارا گیا۔ کتنے غریب ہیں جو عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کے مر گئے، انہیں دنیا میں انصاف نہ ملا۔ اگر خدا نے یہ کائنات بنائی ہے، اگر موت کے بعد زندگی نہ رکھی، تو پھر تو وہ غریب جو اپنی مرضی سے غریب نہیں تھے، اللہ نے غریب بنایا تھا، پھر تو وہ غریب بیچارے یہاں بھی مارے گئے، وہاں بھی مارے گئے ہیں۔ اگر موت کے بعد جزا یا سزا نہیں ہے، اچھے کو اچھا بدلہ نہیں ملے گا اور برے کو برا بدلہ نہیں ملے گا، تو پھر تو وہ غریب بیچارے یہاں بھی مارے گئے، وہاں بھی مارے گئے۔ بھائی غریب تو اپنی مرضی سے نہ بنے نہ امیر بنے۔ تو کتنے غریب بیچارے عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کے مر گئے، دنیا میں انہیں انصاف نہ ملا، تو پھر تو وہ یہاں بھی مارے گئے، وہاں بھی مارے گئے۔ اور کتنے ظالم حرام کے مال کما کما کے مزے کر کر کے مر گئے، عدالتیں ان کی جیب میں، پولیس ان کی جیب میں ہیں، ہاں غریبوں پہ کمزوروں پہ ظلم کر کر کے مر گئے، دنیا میں انہیں سزا نہ ملی۔ اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے، اگر خدا نے انصاف نہ کرا، تو پھر کیا فائدہ اس کائنات کے بنانے کا اور رچنا کو رچنے کا، اچھائی برائی کا مادہ انسان کے اندر رکھنے کا ہیں؟ پھر تو وہ ظالم یہاں بھی مزے میں رہے اور وہاں بھی مزے میں رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو بدلہ دے گا، بدلہ دینے کا مالک ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ یہ رچنا اس نے رچی ہی اس لیے ہے انسانوں کے اندر، تاکہ موت کے بعد کی زندگی میں ایماندار کو ایمانداری کا بدلہ جنت میں دے اور بے ایمان کو بے ایمانی کا بدلہ جہنم میں دے۔ اس لیے اس نے فرمایا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چکھنے کے بارے میں کیوں کہا، پکڑنے کا ذکر کیوں نہیں کیا بھائی؟ چکھنے کا اس لیے کہا کہ ایماندار ایمانداری کا مزہ موت پر چکھے گا، موت اس کے لیے تحفہ ہوگی، اور بے ایمان بے ایمانی کا مزہ چکھے گا۔ تو بھئی من کے خیالوں میں اس دنیا سے الگ ہٹ کر دیکھو کہ دنیا کا بنانے والا اس دنیا میں کیا کر رہا ہے۔ اس دنیا میں پورے طور پر کسی کا انصاف نہیں ہو پاتا۔ اس کی دلیل دوں گا آپ کو میں، عقل کھول کے سمجھیں۔ اگر ایک بار میں بات سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ سمجھیں، دوبارہ سنیں، تیبارہ سنیں، کیونکہ انسان کی عقل اندھیرے میں ہے، بار بار سنے گا تو انسان کی عقل اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آئے گی۔ اب دیکھو میں دلیل دیتا ہوں کہ مان لو ایک آدمی نے 100 مرڈر کیے ہیں، ایک آدمی نے 100 قتل کیے ہیں، ہے نا، ایسے لوگ گزرے ہیں دنیا میں کہ ایک آدمی نے 100 قتل کیے ہیں، پوری دنیا مل کر اس کا کیا انصاف کرے گی؟ اس کو ایک کو پھانسی لگا دے گی، یہی تو ہوگا۔ لیکن ایک کو پھانسی لگانے کے بعد بھی جو اس کے سر پہ 99 قتل کا بوجھ ہے وہ کہاں جائے گا بھائی؟ ہیں؟ اس نے 100 زندگیوں کو مارا ہے، یعنی 100 انسان تھے، ان کی زندگی تھی، ان کو انہوں نے مرڈر کیا ہے، 100 زندگیوں کو مارا ہے۔ آپ نے اس کی ایک زندگی کو پھانسی لگا دی، تو 99 زندگی تو پھر کہاں جائیں گی وہ بھائی؟ کیا اس کا انصاف ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جتنے بھی اس نے مرڈر کیے ہیں اتنی ہی بار ہم اسے نئی کھال دیں گے پھر جلائیں گے، نئی کھال دیں گے پھر جلائیں گے۔ اور یاد رکھیں، اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھ کر منمانی سے جیون جینے والے، گھمنڈ کرنے والے، فساد پھیلانے والے ہی جہنم میں جائیں گے، ہاں کافر اور مشرک۔ اس لیے آپ دیکھ لیں نتیجہ دنیا میں بھی دکھتا ہے کہ ہمارے کتنے غیر مسلم بھائی ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، اپنے بنانے والے سچے مالک کو نہیں مانتے، اس سے کفر کرتے ہیں، اس کی رچنا کے آدھار پر سچائی پر نہیں چلتے، جھوٹ اور برائی کو پسند کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جب مرتے ہیں تو دنیا ہی میں جو ہے آگ کی شروعات ہو جاتی ہے، دنیا ہی سے آگ کی شروعات ہو جاتی ہے، یعنی دکھا دیا جاتا ہے کہ دیکھ لو دنیا میں آگ کی شروعات ہو گئی اور موت کے بعد بھی نرک کی آگ ہے۔ تو میرے بھائیوں، عقل سے اللہ کو پہچانو، اللہ نے عقل دی ہی اس لیے ہے، ہاں
اگر اس کائنات کا کوئی خدا نہ ہوتا اور بنا مقصد کے یہ کائنات چل رہی ہوتی تو ہر انسان کے اندر اچھائی برائی کی رچنا رچی ہوئی نہ ہوتی۔ اللہ نے یہ رچنا رچی ہی اس لیے ہے تاکہ ایماندار کو ایمانداری کا بدلہ جنت میں دے اور بے ایمان کو بے ایمانی کا بدلہ جہنم میں دے۔ اس دنیا میں کسی کا بھی انصاف پورے طور پر نہیں ہو پاتا۔ آج لوگ اللہ کی پہچان کیے بغیر اللہ کی طرف عقل کی قربانی نہیں دیتے، محنت نہیں کرتے، اللہ کی پہچان نہیں کرتے، موت کے بعد کیسی زندگی ہے اس پہ عقل نہیں لگاتے، کائنات میں غور نہیں کرتے، اپنی زندگی میں غور نہیں کرتے۔ ہاں، قرآن کو بنا سمجھے پڑھتے ہیں، نماز کو بھی بنا سمجھے رسم کے طور پہ پڑھتے ہیں، ویسے گمراہ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سوال ہے، کیا حقیقت میں موت کے بعد جنت اور جہنم ہے یا ہوائی خیال ہے؟ جو اس پر عقلی دلیل نہ دے پائے، جو اس پر عقل کی دلیل کائنات سے دلیل دے یا انسان کی زندگی سے دلیل دے، عقل کی دلیل نہ دے پائے کائنات سے یا انسانی زندگی سے، وہ چاہے کتنا ہی بڑا عالم ہو، عالم دنیا میں کہلا رہا ہو، قاری کہلا رہا ہو، مفتی کہلا رہا ہو، حافظ کہلا رہا ہو، کچھ بھی کہلا رہا ہو، جو عقلی دلیل نہ دے پائے وہ گمراہ ہے۔ ہاں، وہ گمراہ ہے۔ یہ پہچان ہے کہ اس نے اللہ کے لیے عقل لگائی ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کی بندے کے پہچان نہ کرے گا اسے اللہ تعالیٰ ایمان کہاں دے دے گا؟ جو رسم ادا کر رہا ہے، اللہ ایمان دے گا ہی اس کو جو اللہ کی طرف دوڑ لگائے گا، اس کائنات میں غور کرے گا، زندگی میں غور کرے گا، عقل سے سمجھے گا، سوچے گا، عقل سے کتاب کو سمجھے گا، اللہ کی مرضی کو سمجھے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سمجھے گا۔ تو یاد رکھیں، جو اس سوال کا جواب عقلی دلیل سے نہ دے پائے وہ گمراہ ہے، اور بنا اللہ کی پہچان کیے نماز روزے کی رسم ادا کر رہا ہے۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ بھئی کچھ نہ تھا، اللہ تھا، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب ہم دنیا میں غور کریں، ایک طرف اللہ نے ٹیسٹ لینے کے لیے یہ دنیا بنائی اور زندگی دی، یہ دنیا بنائی اور دوسری زندگی دی، یہ نقلی زندگی ہے بھائی۔ ہاں، امتحان کے لیے نقلی زندگی دی۔ اب اصلی زندگی موت کے بعد ہے، جہاں پر اس زندگی کے کرموں کا فیصلہ ہوگا اور بدلہ ملے گا۔ تو جیسے ایک طرف یہ دنیا بنائی، دوسری طرف یہ زندگی دی، ہے نا؟ تو یہ دکھایا ہے، اللہ نے یہ بات دکھائی ہے کہ میں نے یہ دنیا اور زندگی تمہیں امتحان کے لیے دی ہے۔ اگر تم اس امتحان میں پاس ہو گئی تو اس دنیا کے بدلے میں جنت کی دنیا ملے گی، اور اس نقلی زندگی کے بدلے میں اصلی زندگی ملے گی، جس میں موت نہ ہوگی، بڑھاپا نہ ہوگا، بیماری نہ ہوگی، تکلیف نہ ہوگی۔ میں اپنی ہر ڈر اور غم کی بادشاہ سے تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو اگر انسان پاس ہو گیا تو جنت کی دنیا اور اصلی زندگی اللہ دے گا، اگر فیل ہو گیا تو جہنم کی دنیا کا قید خانہ دے گا۔ پھر تو یاد رکھیں، یہ اس دنیا میں ہمیں جیون کا سمے دیا گیا ہے، وہ سمے پورا ہو رہا ہے۔ جو دن آ رہا ہے زندگی کا سمے گھٹا رہا ہے، جو دن آ رہا ہے زندگی کا سمے گھٹا رہا ہے۔ اس لیے بھائی جلدی سے جلدی غور کریں، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ تو بھائی اپنے من کو راضی نہ کریں، اللہ کو راضی کریں۔ زمانہ کچھ بھی کہے اس کا احترام نہ کر، جو اللہ کہے اس کا احترام کر، اس پر چل۔ دنیا کی نہ مان، دنیا کے بنانے والے کی مان، اگر کامیاب ہونا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، مجھے پھونک دے کوئی، مجھے پھونک دے کوئی، یا میری زبان کاٹے، میرے خیالوں کو پھانسی لگا نہیں سکتا، میرے خیالوں کو پھانسی لگا نہیں سکتا، مجھے کوئی اللہ کی محبت سے دور نہیں لے جا سکتا۔ اللہ کی طرف سے پوتر بھاونا اور پوتر محبت سے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ کی محبت سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے ہم ہدایت دیں، ہدایت کا مطلب سچا راستہ دکھانا، اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لانا۔ جسے ہم ہدایت دیتے ہیں
وہ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جاتا ہے، ورنہ جو شیطان کی پیروی کرتا ہے وہ دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر دنیا کی دھوکے کی چکا چوند میں پھنس کر بھٹک کر مر جاتا ہے۔ دنیا میں جو ہے کوٹھی، بلڈنگ، بنگلہ، مال، دولت، سونا، چاندی، انہی کو بٹورتے بٹورتے مر جاتا ہے اور جیون کا مقصد نہیں سمجھ پاتا ہے، پھر موت پر ہی جاگ پاتا ہے جب ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس دنیا کی رچنا میں ہیں کہ جتنا جس پر بھروسہ کرو گے وہ اتنا ہی تمہیں دھوکہ دے گا، جتنا جس چیز پر بھروسہ کرو گے وہ اتنا ہی تمہیں دھوکہ دے گا۔ دیکھو اس کائنات میں اللہ کی قدرت پہچانو، لوگ بوڑھے ہو گئے، زندگی کی شام ہو گئی، بڑھاپا آ گیا ہیں، شریر کی طرف سے ڈوبتے جا رہے ہیں، پھر بھی دنیا میں ہمیشہ جینا چاہ رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، اس کو پہچانے۔ جنت کی اچھا ہے کہ انسان کا شریر موت تک پہنچ جاتا ہے، پھر بھی جینے کی چاہت انسان کی کم نہیں ہوتی۔ مال دولت سے اس دنیا میں ہوس کی کھوپڑی نہیں بھرتی، کیونکہ جنت کی اچھا ہے۔ بھائی جنت کی اچھا یہاں کیسے ہو سکتی ہے پوری؟ یہاں پوری ہو گئی نہیں۔ تو آج جو ہم یہ ہوش لیے گھوم رہے ہیں کہ زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، دنیا میں ایسے جی رہے ہیں ایسے ہمیشہ رہنا ہو، اسی ہوش کا اللہ نے ٹیسٹ لیا ہے، امتحان لیا ہے کہ اس ہوش میں ہم اللہ کی پہچان کرتے ہیں کہ نہیں، سب کچھ اسی کا ہے، اس کے لیے کچھ کوشش محنت کرتے ہیں کہ نہیں، اس کی قدر کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو بھئی اس دنیا میں انسان کی عقل اللہ نے اس لیے اندھیرے میں رکھی تاکہ یہ میری کتاب کے دوارا اس کائنات میں غور کرے، اپنی زندگی میں غور کرے اور عقل سے جو ہے اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آئے۔ ہاں، برائی کو اور ظالموں کو مٹانے کے لیے جنگ جو ہے میدان میں نہیں لڑی جاتی، پہلے برائی کو اور ظالموں کو مٹانے کے لیے جنگ پہلے میدان میں نہیں لڑی جاتی بلکہ دماغ میں لڑی جاتی ہے۔ پہلے دماغ میں جنگ لڑی جاتی ہیں، پھر میدان میں لڑی جاتی ہیں۔ تو بھئی جس نے اللہ کی دی ہوئی ساری طاقت، عقل کی طاقت، آنکھوں کی طاقت، کانوں کی طاقت، شریر کی پوری طاقت، جس نے اللہ کی دی ہوئی ساری طاقت دنیا پر کھپا دی، وہ لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ جس نے اللہ کی دی ہوئی طاقت اللہ کی پہچان میں نہ لگائی، اللہ کی کھوج میں نہ لگائی۔ اس دنیا میں دیکھیں، کیونکہ امتحان کا جہان ہے یہ، یہاں تو اچھے کو برا بنا دو، برے کو اچھا بنا دو۔ یہاں تو جو جتنا بڑا بے ایمان ہے وہ اپنے آپ کو اتنا ہی بڑا ایماندار سمجھتا ہے اور لوگوں میں ثابت کرتا ہے کہ میں ایماندار ہوں، مجھے ایماندار سمجھو، اور ہے اندر سے بے ایمان۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، جہنم میں ڈالے گا، تو پھر وہاں کہے گا کہ اللہ نے صحیح فیصلہ کر دیا۔ اس دنیا میں زیادہ تر انسان باہر سے زبان سے اپنے آپ کو ایماندار ثابت کرتا ہے، زبان سے کہتا ہے میں بڑا ایماندار ہوں، اور اندر سے بے ایمان ہے۔ جو زبان سے کہتا ہے وہ اندر سے پورا نہیں کرتا۔ جو زبان سے جو باہر سے اپنے آپ کو ایماندار دکھاتا ہے، زبان سے کہتا ہے، جو زبان سے کہتا ہے وہ اندر سے بن جائے، اندر سے بن جائے، اندر سے ایماندار بن کے دکھائے، تو وہ ایماندار ایمان والا بن جائے، ایمان والا بن جاتا ہے۔ تو بھئی اس دنیا میں سچائی کو جانتا ہر انسان ہے، سچائی کو جانتا ہر انسان ہے، جان کر بھی مانتا نہیں، جبھی تو لوگ جہنم میں جائیں گے، جان کر بھی نہیں مانا۔ تو بھئی یاد رکھیں، یہاں لاکھوں کروڑوں بچے امتحان کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں، جیون کا سمے دیا جاتا ہے۔ اب یہ معاملہ الٹپ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنا حق پیغام پہنچاتا ہے، اپنی رچنا کے آدھار پر پوری طرح جھوٹ سے بچنے کا، سچ پہ چلنے کا، قرآن کا پیغام پہنچاتا ہے، اور سب کے دل دماغ کی حالت جانتا ہے، انسان کے من میں کیا ہے۔ اب کون بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے پیغام کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، ڈر جاتا ہے، اپنی بگڑی ہوئی زندگی سدھار لیتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے، وہ جنت کا حقدار ہے موت کے بعد۔ اور جو اپنے گھمنڈ میں، اہنکار میں اللہ کو بھول جاتا ہے، دھرتی پر فساد پھیلاتا ہے، اللہ کے حق پیغام کو ٹھکرا دیتا ہے، جیون کا سمے برباد کر کے مر جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرتا ہے۔
یہی امتحان چل رہا ہے، خاموشی کے ساتھ کائنات چل رہی ہے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خاموشی کے ساتھ سب دیکھ رہا ہے اور بندوں کو چھانٹ رہا ہے۔ اسی لیے اس نے دنیا بنائی ہے ایماندار بے ایمانوں کو چھانٹنے کے لیے، اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جو انسان کے اندر رچ کے بھیجتا ہے۔ اس کائنات میں کتنا انسان پھیلا ہوا ہے ہیں، سب اللہ کی دی ہوئی روزی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اب وہ ٹیسٹ لے رہا ہے کہ چاہو سب کچھ میرا ہے، اب دیکھتا ہوں کون میری قدر کرتا ہے ہیں، کون میرا احسان مانتا ہے، کون سچ پہ چل کر مجھے پہچانتا ہے کہ میں مالک ہوں، تمہاری جان میرے قبضے میں ہے، جیون کا سمے دے کے میں نے تمہیں بھیجا ہے، پھر موت دے کے اپنی طرف بلاؤں گا، زندگی کا اپنے دربار میں کھڑا کر کے زندگی کا حساب لوں گا ہیں۔ ہاں، کون میری قدر کرتا ہے اور کون ناقدری کرتا ہے۔ جو قدر کرے گا اس دنیا کے بدلے میں جنت دوں گا، اپنا انعام دوں گا۔ جو ناقدری کرے گا اور فساد پھیلائے گا، جھوٹ پہ چلے گا، تو اسے پھر جہنم میں سزا دوں گا۔ اصلی زندگی موت کے بعد ہے، یہ زندگی امتحان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دے کر پھر لے کر آزماتا ہے ہیں۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اپنا سب کچھ جو اللہ کا دیا ہوا ہے اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے، سمرپت کر دے، سرنڈر کر دے ہیں، سب کچھ جھکا دے اپنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی مرضی کو چھوڑ کر رب کی مرضی پر جیون جی، اسے راضی کر، سچائی پر چل، جھوٹ پر نہ چل، ایک ذرہ برابر جھوٹ کو بھی پسند نہ کر۔ اسی کا نام تو ایمان ہے۔ جبھی تو آتا ہے حدیث میں، اگر کسی برائی کو دیکھو، اگر تمہیں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے تم ہاتھ سے روک سکو تو ہاتھ سے روکو، اتنی بھی طاقت نہ ہو ہیں تو پھر زبان سے روکو، اتنی بھی طاقت نہ ہو تو کم سے کم دل سے تو برا سمجھ، برائی کو، جرم جاستی کو، فساد کو۔ تو بھئی یاد رکھیں، جس نے ایشوری رچنا کے آدھار پر پوری طرح سچ پر چل کر اور پوری طرح جھوٹ سے بچ کر اللہ کو پانے کی کوشش کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ کھول دے گا، اپنا راستہ کھول دے گا، اس کے لیے راستہ کھل جائے گا۔ اور جس کے پاس اللہ کا سچا پیغام آیا ہیں، جس نے سچ کو دیکھ کر آنکھ میچ لی، وہ گمراہ ہو کر، بھٹک کر، شیطان کا ساتھی بن کر مر جائے گا، جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ چھانٹ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے کوئی کہے گا کہ بھئی میں تو مارا گیا، میں جو ہے دنیا میں نے غور نہ کری، یا اللہ تو نے مجھ تک پیغام نہ بھیجا، پچھتائے گا، روئے گا۔ نہیں، اللہ نے پوری زندگی کا ہوش دیا ہے انسان کو، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے، پورا ہوش سمجھ دی ہے بھائی۔ جو دنیا پہ لگا رہا ہے انسان، یہ اللہ کی طرف لگنی چاہیے انسان کی۔ اب اس امتحان میں فیل ہوتا ہے تو اپنی کمی سے ہوتا ہے، اللہ نے تو فری ول دے رکھا ہے، سچ پہ چل یا جھوٹ پہ چل، مجھے راضی کر یا دنیا میں دنیا بٹور تو وہ مر جا۔ تو اللہ نے انسان کو فری ول دیا ہے، وہ اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے فیل ہوگا یا پاس ہوگا۔ تو میرے بھائیو، موت کے بعد اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ میں نے تیرے اندر اپنی رچنا کے آدھار پر دو راستوں کا فری ول تجھے دیا تھا، ایک سچ کا ہیں جو میرا راستہ تھا، دوسرا جھوٹ کا جو شیطان کا راستہ تھا، تو نے کس کو چنا ہیں؟ جواب دینا پڑے گا وہاں۔ سچ کا راستہ میرا تھا، اس لیے میں سچ میں تیرے اندر سکون پیدا کرتا تھا۔ جھوٹ کا راستہ شیطان کا تھا، اس لیے میں تجھے جھوٹ سے اور برائی سے بے چین کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، جن لوگوں کا دھیان حقیقت میں اللہ کی طرف لگ جاتا ہے، پھر وہ آپ کو دنیاوی معاملات میں زیادہ دھیان دیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ دنیا دار انہیں بیوقوف سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہے، کیونکہ وہ دنیا کے پرستی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دنیا پہ دھیان دیتا نہیں اتنا، اس کا حقیقت میں دھیان اللہ کی طرف لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو بھئی، زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ اس سچ کو کوئی نہیں دیکھتا کہ کتنے مر رہے ہیں، دوسرے کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو بھلائے پھرتے ہیں، جھوٹ پہ جیون جی رہے ہیں۔ زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، یہ سچ ہے، اس پہ کوئی غور نہیں کرتا۔ اب جھوٹ کیا ہے؟ پھر بھی دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے زندگی جی رہے ہیں اور جہنم کی طرف بھاگ رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں، جاستی کر رہے ہیں، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کے جہنم کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اسی کو ہمارے نبی نے فرمایا کہ جیسے آگ پہ پتنگے آ کے گرتے ہیں اور میں انہیں روک رہا ہوں کہ آگ میں مت گرو آ کر کے، ایسے ہی جو ہے یہ انسان جو ہے جھوٹ پر چل کر جہنم کی طرف بھاگ رہے ہیں اور ہم انہیں روک رہے ہیں، بھائی سچ پہ غور کرو، اصل زندگی موت کے بعد ہے، اس کی تیاری کرو۔ تم بنا مالک کے آزاد نہیں ہو، مالک ہے۔ تم دنیا میں اپنی مرضی سے زندہ نہیں ہو، اس کی مرضی سے زندہ ہو، وہ تمہیں موت دے کے اٹھائے گا، اس زندگی کا حساب لے گا۔
پھر تمہیں بدلہ دے گا اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ ہاں، اچھائی برائی کے دوارا بدلہ لے گا۔ اچھائی برائی کا مادہ تمہارے اندر اس لیے رکھا ہے اس نے تاکہ تمہیں بدلہ دے۔ تو میرے بھائیو، آج کا بہت برا دور ہے۔ آج کے دور میں دینداروں سے برائی پھیل رہی ہے۔ ہاں، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، کرتا پاجامہ ہے، ڈیلنگ کر رہے ہیں، پراپرٹی ڈیلنگ کر رہے ہیں، دیندار بنے پھر رہے ہیں، غریب کی بے ایمانی کر رہے ہوتے ہیں، غریب کی زمین دوالی۔ اب وہ غریب بیچارہ کچھ کہتا ہے تو 10-5 لوگ اکٹھے ہوئے، ارے یہ حاجی ہیں، یہ حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں، بے ایمانی کر لیں گے تیری، اور کر رہا ہوتا ہے بے ایمانی۔ یہ دیندار ہیں، یہ تیری بے ایمانی کر لیں گے، اور حقیقت میں کر رہا ہوتا ہے بے ایمانی۔ تو یہ بیچارے دنیائی پہ، اس گارے مٹی کی دنیائی پہ لٹ پٹ گئے۔ جنت کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں، جنت کتنا بڑھیا جیون ہے۔ یہ تو اس گارے مٹی کی دنیا پہ لٹ پٹ کے مر جائیں گے، جہنم کی آگ میں جائیں گے، پھر موت کے بعد روئیں گے کہ اے کاش ہم اللہ کی طرف دل سے غور کرتے، دل سے حقیقت کو سمجھتے، ایمان حاصل کر لیتے، تو آج جنت میں ہمیشہ مزے کا، سکون کا جیون جیتے۔ تو یاد رکھیں میرے بھائیو، جو انسان اللہ کی پہچان کر کے اللہ کا ذرہ برابر بھی حق نہ مارتا ہو، اللہ کے ادھیکار اللہ کو دیتا ہو، وہ سچے دین پر ہے، سچے دھرم پر ہے۔ اور یاد رکھیں، جس کے سامنے اللہ کی توحید، ایک ایشور واد، ایک اللہ کی تعریف، صرف اور صرف ایک اللہ کی تعریف بیان کی جائے اور اس کے آگ لگ جائے، تو وہ کافر اور مشرک ہے، اللہ کا دشمن ہے، باغی ہے، غدار ہے۔ جبھی تو صرف اور صرف اللہ کی تعریف سے اس کی آگ لگی، ورنہ کیوں لگتی؟ بھائی سب کچھ اللہ نے دیا ہے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ کا دشمن نہ ہوتا تو اللہ کی بات کو محتاج بن کر سنتا، کیونکہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ یاد رکھیں، جو سچ پر غور کرتا ہے، اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے، وہی جیون کا سچا مقصد سمجھتا ہے۔ تو میرے بھائیو، جو انسان یہ سمجھ لے کہ ساری دنیا مل کر بھی میری موت کو اور اللہ کی طرف مجھے اکیلے جانے سے نہیں روک سکتی، ہاں، تو پھر میں دنیا کے بہکاوے میں کیوں آؤں؟ دنیا کے چکر میں آ کر اپنے من کو راضی کیوں کروں؟ اپنے رب کو راضی کروں، ایک اللہ کی مرضی پر چل کر اسے راضی کروں۔ وہ موت کے بعد اپنے دربار میں حاضر کرے گا، اپنی ساری نعمتیں گنوائے گا کہ میرے بندے، میں نے تیرے لیے دھرتی کا بچھونا بچھایا، آسمان کو چھت بنایا، ہواؤں کو چلایا، بارش کو برسایا، تجھے کھلایا پلایا، تجھے جیون دیا، تو کچھ نہ تھا، تجھے پیدا کیا، میں نے تیرے لیے یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، میں نے تیرے لیے سب کچھ کیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ آج دنیا سے میرے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ تو بھئی کیا جواب دیں گے ہم؟ تو بھئی اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم نے اپنے نفس کو برائیوں سے کتنا روکا ہے، اپنی زندگی پر غور کرو کہ تم نے اپنی اولاد کو پیسہ کمانے کی مشین بنایا ہے یا دین سکھایا ہے۔ اور بھئی یاد رکھیں، جو بھی نیک عمل، اچھا کرم کرو، دل سے کرو، ورنہ مت کرو، کیونکہ اللہ کو ہوش و حواس میں دل سے کیے ہوئے حسن عمل، اچھا عمل پسند ہے اللہ کو۔ تو بھئی یاد رکھیں، یہ زندگی امتحان ہے۔ اللہ نے انسان کے زندگی جینے کے 2 راستے بنائے ہیں، تیسرا نہیں ہے۔ نمبر 1 اچھائی، نمبر 2 برائی۔ اچھائی پر چلنے کے طریقے بھی بہت سارے ہیں اور برائی پر چلنے کے طریقے بھی بہت سارے ہیں۔ سیدھی راہ اللہ کی ہے، ٹیڑھی راہ شیطان کی ہے۔ لوگ کہتے نہیں ہیں کہ بھئی میں نے اس اچھائی کو اس طریقے سے کیا۔ برائی پہ چلنے والا برائی کو نام تو نہیں لیتا، ہاں، برائی کا نام تو نہیں لیتا، مگر کہتا نہیں ہے کہ میں نے اس کو اس انداز میں، اس طریقے سے میں نے اس کو گالی دی، یا میں نے اس انداز میں یہ اس کو بیوقوف بنایا۔ تو بھئی جیسے کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے، کمرے میں اگر اندھیرا ہو رہا ہو تو اس میں جو گندگی ہے، کوڑا کباڑا ہے، وہ دکھائی نہیں دے گا صحیح سے۔ تو اس میں اگر آپ کوئی بلب جلائیں تو وہ تمہیں کوڑا کباڑا دکھائی دے گا۔ پھر تو بلب جلا کے روشنی کر کے پھر وہ کوڑا کباڑا آپ کو دکھائی دے گا، پھر آپ اس کی صفائی کریں گے۔ اسی پرکار سے قرآن بھی ایک روشنی ہے، قرآن بھی ایک ایشوری رچنا کے آدھار پر
انسان کے اندر جو رچنا رچی ہے اس نے پوری طرح جھوٹ سے بچنے کی، سچ پہ چلنے کی، اسی میں سکون رکھا ہے۔ تو ایشوری رچنا کے آدھار پر جو رچنا بچہ لے کے آتا ہے، اسی رچنا کے آدھار پر یہ قرآن یاد دہانی دلاتا ہے۔ تو جس پرکار کمرے میں اندھیرا ہے، کوڑا کباڑا پڑا ہوا ہے، آپ کو نہیں دکھائی دے رہا، بلب جلائیں گے تو دکھائی دے گا، پھر اس کی صفائی کرو گے۔ اسی پرکار سے انسان کے اندر کے کمرے میں اندھیرا ہے، انسان کی جو عقل ہے وہ اندھیرے میں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ انسان کو ڈرنا چاہیے صرف اپنے بنانے والے سچے مالک سے، اللہ سے، جس سے اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو انسان، ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، تو انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، مگر انسان کی عقل جو ہے اندھیرے میں ہے، انسان کے اندر جو ہے عقل اندھیرے میں ہے۔ اس لیے شیطان اس کو بھٹکاتا ہے، اللہ سے بھٹکاتا ہے، اور جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں ان سے ڈرواتا ہے۔ جیسے انسان کہتا ہے بلی راستہ کاٹ گئی ہیں، ہاں اب کوئی انہونی ہوگی ہیں، کوئی جو ہے گھٹنا گھٹے گی، تو ڈر بٹھاتا ہے انسان کے اندر شیطان، جبکہ کچھ نہیں ہوتا، کہ بھئی الو جو ہے بول گیا پیڑ پہ، گھر میں کوئی مرے گا۔ اس طرح سے شیطان نے جو ہے پروپگنڈا پھیلایا ہوا ہے، اور جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں اللہ سے ہٹا کر ان کا ڈر انسان کے دل میں بٹھایا ہوا ہے۔ جبکہ یاد رکھیں، نفع نقصان دکھ تکلیف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، نہ کہ کسی الو کے بولنے سے کوئی مرتا ہے، نہ کسی بلی کے راستہ کاٹنے سے کوئی تک نقصان ہوتا ہے۔ نفع نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، دکھ تکلیف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو انسان کی جو عقل ہے وہ اندھیرے میں ہے، اس عقل سے قرآن کو سمجھے، جو رچنا انسان لے کر آیا ہے اسی رچنا کی یاد دہانی ہے قرآن مجید۔ جس مالک نے پیدا کیا ہے اسی نے اس قرآن کو بھیجا ہے، جس نے انسان کے اندر رچنا کو رچا ہے کہ پوری طرح جھوٹ سے کیسے بچنا ہے، پوری طرح سچ پہ کیسے چلنا ہے، اندھیرے سے نکل کر روشنی میں کیسے آنا ہے، اور جیون کا مقصد کیسے جاننا ہے اور اس کو پورا کرنا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو مثال دی کمرے کی، کہ کمرے میں اندھیرا ہو تو آپ کو کوڑا کباڑا گندگی دکھائی نہیں دے گی، پھر آپ روشنی کریں گے تو آپ کو دکھائی دے گا، پھر آپ صفائی کریں گے۔ اسی پرکار سے قرآن ایک روشنی ہے، اسے عقل سے سمجھیں اور اپنی اندر کی زندگی بدلیں بھائی، اپنے اندر جو ہے روشنی کریں قرآن کے دوارا۔ انسانی عقل جو ہے اندھیرے میں ہے، ایک دنیا باہر کی ہے اور ایک دنیا انسان کے من کے اندر کی دنیا ہے۔ تو انسان کا من کے اندر کی دنیا اندھیرے میں ہے، جبھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کے سامنے کتنے انسان مرتے ہیں، اپنے کندھے پر جو ہے دوسرے کی ارتھی جنازہ لے جاتا ہے، اسے جو ہے گڈھا کھودتا ہے، اسے دباتا ہے، تختوں سے پاٹتا ہے، منو مٹی اس کے اوپر لاد دیتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ میں بھی کبھی بھی مر سکتا ہوں، پھر بھی اپنی موت سے بے خبر ہے، پھر بھی دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کے دنیا میں زندگی جیتا ہے اور فساد پھیلاتا ہے، جرم جاستی کرتا ہے کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا، اس کا مال ہڑپ کر لوں، اس کا مال ہڑپ کر لوں، میرے پاس اتنی دولت ہو جائے گی، اتنا مال ہو جائے گا، اور زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ختم ہونے کا۔ تو انسانی عقل اندھیرے میں ہے، جبھی تو ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تو قرآن جو ہے ایک روشنی جلاتا ہے انسان کے اندر، اس کی عقل کو روشنی میں لاتا ہے اور اس کو جیون کا مقصد سمجھاتا ہے۔ تو بھی قرآن کو سمجھیں اپنی عقل سے، اور اپنے اندر جو رچنا ہے تمہاری رچی ہوئی ایشور کی، تمہارا من جانتا ہے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، اسے تم دنیا میں بھول گئے ہو آ کر کے۔ یہاں دنیا میں شیطانی ماحول ہے، جھوٹ کا ماحول ہے، برائی کا ماحول ہے، تو تمہاری رچنا سے تم بھٹک گئے ہو۔ لہٰذا جب تم قرآن کو سمجھو گے تو وہ قرآن تمہارے اندر جو یاد دہانی ہے اس کو یاد دہانی کرا دے گا، تمہیں جگا دے گا، اور مرنے سے پہلے تمہیں ہوش میں لے آئے گا۔ تو بھی قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی ہی جلدی آپ اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ آپ جو ہے اندھیرے سے نکل کر، جو آپ کے اندر برائیاں ہیں، یہ اندھیرا ہے، سب جہالت ہے، برائی ہے، اس سے نکل کر آپ روشنی میں آئیں، اپنے اندر کی صفائی کریں، شدھیکرن کریں، اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کریں، اپنی آتما کو جو ہے برائی کی گندگی سے پاک کریں اور سچائی کی پوترتا اپنائیں، تب ہم اللہ کی محبت پائیں گے، اور اللہ کی محبت کا نام ہی بھائی ایمان ہے۔ قیامت کے دن جب سب کے عمل اچھے کرم تولے جائیں گے تو اس میں سب سے بھاری وزنی جو عمل ہوگا، جو نیک کرم ہوگا، وہ اچھے اخلاق ہوں گے، اچھی بول چال ہوگی،
زبان سے کسی کو تکلیف نہ دی ہوگی۔ اچھی بول چال کا سب سے بھاری عمل ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اچھی بول چال اپنی بناؤ، زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں، نرک میں لے جانے والا ذریعہ اس کی زبان ہوگی۔ زبان سے بدتمیزی بولنا، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا، کسی کو تکلیف دینا۔ اور میرے بھائیوں، جب کوئی انسان نماز کی نیت باندھتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اگر تجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تو کتنی بڑی ہستی کے سامنے سر جھکا رہا ہے تو قیامت تک سلام نہیں پھیرے گا، سلام پھیر کر نماز کو نہیں توڑے گا، اگر تجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تو کتنی بڑی ہستی کے سامنے سر جھکا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ اس نے زندگی دی ہے، ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کا احسان مانتے ہوئے اس کے سامنے سر جھکائیں، دل سے اللہ کی قدر کریں، دل سے جو ہے ہم نماز پڑھیں، صرف اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور سر جھکائیں، دل سے نیک عمل کریں تاکہ اللہ کو پسند آئیں، اللہ انہیں قبول کرے۔ ہمارے نیک عمل قبول کر کے اس دنیا کی فراڈ زندگی کے بدلے میں ہمیں جنت کی دنیا، کامیابی کا جیون دے۔ زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے، جیون کا سمے دیتا ہے، اپنی رچنا کو رچ کے بھیجتا ہے۔ سچ کا راستہ اللہ کا ہے، جھوٹ کا راستہ شیطان کا ہے۔ اب سب سے بڑے گھمنڈی انسان کی پہچان کیا ہے؟ کہ جس مالک نے جیون دیا، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہر چیز انسان اس کی برت رہا ہے، اور اسی کا پیغام انسان کے پاس آئے، سچ پہ چلنے کا، جھوٹ سے بچنے کا، اور انسان ہی کے فائدے کے لیے ہے۔ اور پھر بھی انسان شیطان کے راستے پہ چلے اور اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دے، تو بھئی یہ سب سے بڑے گھمنڈی انسان کی پہچان ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنے آدیش بھیجے پیغمبروں دوارا، اور انسان نے ٹھکرا دیے، جبکہ انسان کے فائدے کے لیے بھیجے۔ اللہ کا احسان نہ مانا اس نے، بنا مالک کے آزاد سمجھ کر جیون جیتا رہا، دھرتی پہ فساد پھیلایا۔ تو میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، نرک، جہنم کا قید خانے میں سزا تیار کر رکھی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے پیدا کرنے کا مقصد ہی مار دیا۔ اپنے اندر غور نہیں کرتے کہ ایشوری رچنا ہے، اس رچنا میں کیا اللہ کے آدیش ہیں، سب ہیں آدیش، ایک مالک ہے، ایک مالک کو پکارنا ہے، اور جو بھی آدیش ہیں انسان کے اندر ہیں، مگر جو اللہ سے ڈرے گا بن دیکھے، اللہ کا احسان مانے گا، اس کو شکر ادا کرے گا، وہی سمجھ پائے گا۔ اور جو اپنے گھمنڈ میں، اہنکار میں شیطان کے راستے پہ چلے گا، وہ بھٹک کے مر جائے گا اور جہنم کی آگ میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو سنسار کا سچا مالک ہے، سب کچھ اسی کا ہے، سب کچھ دے کر پھر لے کر آزماتا ہے، یہ امتحان ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے بنانے والے سچے مالک کے سامنے جو دکھائی نہیں دیتا، وہی سچا مالک ہے، اس کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے، سمرپت کر دے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، اور اپنی منمانی چھوڑ کر اس کی مرضی پر جیون جیے، پوری طرح جھوٹ سے بچتے ہوئے، سچ پر چلتے ہوئے، اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کرے، تب اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ اللہ کی محبت کا نام ایمان ہے۔ تو بھئی جو غور کرے گا، اللہ کا احسان مانے گا، اللہ اسی کو سچا راستہ دکھائے گا، اسی کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لائے گا۔ اور جو انسان اپنے گھمنڈ میں ایشوری رچنا کے خلاف برائی پر چلے گا، شیطان کے راستے پر چلے گا، تو یہ راستہ انسان کو جہنم کی آگ میں، نرک کی آگ میں لے جائے گا۔ اس لیے موت کے بعد جنت اور جہنم ہیں۔ جیسے دنیا میں ایشوری رچنا میں ایشور نے دو راستے رچے ہیں، جیون کا سمے دیا ہے، سچ پہ چل یا جھوٹ پہ چل، اسی پرکار سے موت کے بعد ان دو راستوں کے دو انجام تیار ہیں۔ جو اللہ کا احسان مانے گا، اللہ کا پیغام آئے گا، اس کو ایکسیپٹ کرے گا، اس کو مانے گا، اللہ سے ڈرے گا اور برائی سے بچے گا، سچ پہ چلے گا، اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کرے گا، اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کرے گا، اللہ کی محبت کو حاصل کر لے گا۔ اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے بھائی،
دنیا میں ہر چیز جو ہے فراڈ ہے، یہ موت پہ سب ختم ہو جائے گی، لہٰذا مرنے کے بعد ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ دنیا کی محبت موت پہ مٹی میں مل جائے گی، اور اللہ کی محبت مرنے کے بعد ہمارے ساتھ جائے گی۔ اس لیے ہم صرف اور صرف محبت کرنے کے لائق اللہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کے مقصد کو پورا کرے گا، اللہ سے محبت کر کے مر کے جائے گا، وہ اللہ کی رحمت جنت میں جائے گا۔ اس فراڈ دنیا کے بدلے میں جو اس دنیا کو چھوڑے گا، دل سے اس کی محبت چھوڑے گا، اس میں دل نہیں لگائے گا، اللہ کو پا لے گا، اس دنیا میں اللہ کی محبت حاصل کر لے گا، اس دنیا کے فراڈ کو سمجھ جائے گا، اس دنیا کو چھوڑ دے گا، تو اس فراڈ دنیا کو چھوڑنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی دنیا جنت میں ہمیشہ کا جیون، کامیابی کا جیون، نعمت بھرا جیون اس کے بدلے میں اس کو دے گا۔ تو بھئی محنت کر لیں، یہ جیون کی حقیقت ہے، اللہ کا پیغام آئے اس کو ٹھکرائے نہ، ورنہ مرنے کے بعد اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ اگر ہم دنیا میں زندہ ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں، اس کی مرضی سے، جب چاہے گا موت دے کے اٹھا لے گا۔ اور اسی ہوش کا اس نے امتحان لیا ہے، جس ہوش میں ہم دنیا میں جی رہے ہیں، کیا ہم اس کی بن دیکھے پہچان کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا پیغام آتا ہے تو اس کو مانتے ہیں یا ٹھکراتے ہیں؟ اسی ہوش کا امتحان ہے۔ اور پھر اچانک موت دے کے اٹھائے گا، اپنے دربار میں پیش کرے گا، اور اس زندگی کے بارے میں پوچھے گا۔ جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے، روز دن نکال دیتا ہے کرم کرنے کے لیے، چلو کرم کرو، اچھے کرو یا برے کرو، رات کر دیتا ہے آرام کرنے کے لیے، ہواؤں کو چلاتا ہے سانس لینے کے لیے، زمین میں سے روزی پیدا کرتا ہے ہماری۔ تو بھئی جو چھپا ہوا ہے اور ہماری زندگی دے کے زندگی کی ضرورتیں لگا دی ہمارے اندر، پیٹ لگا دیا، پھر پیٹ کو بھرتا بھی وہی ہے، زندگی کی ضرورتیں لگا کر ان کو پوری کرتا ہے نا۔ اور ہماری زندگی کے سارے سادھن اس نے دے رکھے ہیں، سارے جہان کو ہماری سیوا میں لگا رکھا ہے۔ یہ سورج ہمارے لیے نکلتا ہے، دن ہمارے لیے نکلتا ہے، رات ہمارے لیے ہوتی ہے، ہوائیں ہمارے لیے چلتی ہیں، ہے نا۔ ہماری برکت سے اور بھی جیو کھا لیتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے بڑھیا جیو ہم ہیں، اور ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ ہم اس کائنات میں جو سنسار کا سچا مالک ہے، ہم اپنی سر کی آنکھوں سے اسے دیکھ نہیں سکتے، بن دیکھے اس کو پہچانیں، اس کو محسوس کر سکتے ہیں، پہچانیں، اس کے لیے محنت کریں۔ ساری دنیا کھوٹ ڈالی اور اللہ کو ہی نہ پایا ہم نے تو کچھ نہ پایا، ہمارا جیون ناکام ہو گیا۔ اس لیے ہم اللہ کو پانے کی محنت کریں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بڑی ہستی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، لہٰذا تکبر گھمنڈ اللہ ہی کو اچھا لگتا ہے۔ اب اس نے کائنات بنائی ہے اور انسان کو سچائی کا راستہ دکھانا ہے، اندھکار سے نکال کر روشنی میں لانا، یہ اس کے لیے اللہ نے ذمہ داری رکھی ہے جو بن دیکھے اللہ سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ہمیشہ جینے کا جنت کا نشہ بھر دیا ہے۔ اب دنیا میں حقیقت جو ہے کہ دنیا موت کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے۔ اب انسان جو اللہ کی بادشاہت اس کائنات میں دیکھے کہ کتنوں کو موت دے کے روز اٹھاتا ہے، کتنوں کو زندگی دیتا ہے، کتنوں کو بیمار کر کے ہاسپٹل میں پھینک رکھا ہے، ہاں یہ اللہ کی بادشاہت ہے ڈر اور غم کی۔ اب جو غور نہیں کرتا اس چیز پر، اللہ سے ڈرتا نہیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، کتنوں کو موت دیتا ہے، اور دھرتی پر فساد پھیلائے، سرکشی کرے، حقیقت پر غور نہ کرے کہ مجھے جیون کا سمے دیا گیا ہے، میں اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کو نہیں آیا، مجھ سے پہلے بہت آ کے جا چکے ہیں، لہٰذا میں حقیقت پر غور کروں۔ ہاں اللہ سے نہ ڈرے اور فساد پھیلائے تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سچا راستہ نہیں دکھاتا، اور وہ مرنے کے بعد پھر جہنم کی آگ میں جاتے ہیں۔ جو دنیا میں اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھ کر اللہ سے بے پرواہ ہو کر دھرتی پر فساد پھیلا کر مر جاتے ہیں، وہ سزا کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اور جو اس کائنات میں غور کرتے ہیں کہ بھائی کوئی ہے سب سے بڑی طاقت، اذان کا پہلا بولی یہ ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، جو غور کرتے ہیں کہ بھائی کوئی ہستی ہے، کوئی طاقت ہے،
جو ایک ساتھ جو ہے کتنوں کو موت دے کے اٹھاتا ہے. ہاں، جس کا نمبر لگ گیا پوری دنیا مل کر اسے موت سے نہیں بچا سکتی. ایسی طاقتور ہستی ہے وہ. اور دکھوں میں لین کر رکھا ہے، بیماریوں میں لین کر رکھا ہے، ڈر اور غم کی بادشاہت میں قید کر رکھا ہے. اور پھر وہ غور کرتے ہیں کہ نہیں، ہمارا ایک مالک ہے. ہم دنیا میں بنا مالک کے آزاد نہیں ہیں. ہم تو مرنا نہیں چاہتے، لیکن ہمارے نہ چاہنے کے باوجود ہمیں موت دے کے اٹھائے گا. ہم بیماریوں کو پسند نہیں کرتے، مگر وہ بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے. ہم اس کے سامنے بے بس ہیں، لاچار ہیں. پھر انسان رچنا میں غور کرے کہ ایک مالک کو پکارنا ہے. رچنا کے اندر اچھائی برائی کا مادہ ہے، تو انسان برائیوں کو چھوڑے، اچھائی پر چلے، اللہ کو راضی کرے. تو میرے بھائیوں، یہ دنیا جھوٹی ہے، فراڈ ہے. موت پر سب ختم ہو جائے گا جھوٹ. تو اس فراڈ دنیا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت کا انعام اسے دے گا، ہمیشہ کامیابی کا جیون دے گا. تو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی رچنا میں اکڑنے کا مادہ بھی رکھا ہے، گھمنڈ کا، اہنکار کا، ایگو کا، اور جھکنے کا مادہ بھی رکھا ہے. اللہ نے انسان کے اندر جھکنے میں عزت رکھی ہے، انسان کے لیے جھکنے میں عزت رکھی ہے. لہٰذا جو انسان بن دیکھے اللہ سے ڈرے گا، سچ کو پہچانے گا کہ یہ دنیا موت کا گھر ہے، ایک مالک کی بادشاہت یہاں چھائی ہوئی ہے، حقیقت پر غور کرے گا. اللہ نے آنکھیں دی ہیں، آنکھوں سے سچ کو دیکھ. کان دیے ہیں، کانوں سے سچ کی آواز سن. کتنے مرتے ہیں، ان کی میت پر لوگ روتے ہیں، ان کے مرنے پر لوگ روتے ہیں. اور میرے بھائیوں، ہم دیکھیں کہ دنیا میں ایک کولر بھی لے کے آؤ گے، اس کی بھی تمہیں 6 مہینے کی گارنٹی ملے گی، مگر انسان کی زندگی کے اگلے سانس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایسی بیکار زندگی ہے بھائی، ہیں؟ ہاں، تو ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے. دنیا میں اگر ہم زندہ ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے زندہ ہیں. انسان اس حقیقت پر غور کرے، بن دیکھے اللہ سے ڈرے، اور ڈر کر جو ہے برائی سے بچے، سچائی پر چلے، اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کرے، تب اللہ کی محبت نصیب ہوگی. جو چپ چاپ اس کائنات میں، اس کائنات کی حقیقت پر، سچائی پر غور کرے گا کہ یہ دنیا موت کا گھر ہے، ایک مالک کی بادشاہت یہاں چھائی ہوئی ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ یہاں ہوتا ہے. ہیں؟ ہاں، غور کرے. وہی انسان اکیلے میں اللہ سے ڈرے گا، اور جو اکیلے میں اللہ سے ڈرے گا وہی اپنی بگڑی ہوئی زندگی کو سدھارے گا، برائیوں کو اپنے اندر ختم کرے گا، اور اچھائیوں کو اپنے اندر زندہ کرے گا. قرآن کے دوارا اپنے برے کرموں کو اچھے کرموں سے بدل لے گا، اور جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، اور جنت میں ہمیشہ کامیابی کا جیون پائے گا. زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے، جیون کا سمے دیتا ہے، اپنی رچنا کو رچ کے بھیجتا ہے. سچ کا راستہ اللہ کا ہے، جھوٹ کا راستہ شیطان کا ہے. اب سب سے بڑے گھمنڈی انسان کی پہچان کیا ہے؟ کہ جس مالک نے جیون دیا، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہر چیز انسان اس کی برت رہا ہے، اور اسی کا پیغام انسان کے پاس آئے، سچ پہ چلنے کا، جھوٹ سے بچنے کا، اور انسان ہی کے فائدے کے لیے ہے. ہیں؟ ہاں. اور پھر بھی انسان شیطان کے راستے پہ چلے اور اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دے. تو بھئی یہ سب سے بڑے گھمنڈی انسان کی پہچان ہے. اللہ نے انسان کو اپنے آدیش بھیجے پیغمبروں دوارا، اور انسان نے ٹھکرا دیے ہیں، جبکہ انسان کے فائدے کے لیے بھیجے. اللہ کا احسان نہ مانا اس نے، بنا مالک کے آزاد سمجھ کر جیون جیتا رہا، دھرتی پہ فساد پھیلایا. تو میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے. نرک، جہنم کا قید خانے میں سزا تیار کر رکھی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے پیدا کرنے کا مقصد ہی مار دیا. ہیں؟ ہاں، اپنے اندر غور نہیں کرتے کہ ایشوری رچنا ہے، اس رچنا میں کیا اللہ کے آدیش ہیں. ہیں؟ سب ہیں آدیش. ایک مالک ہے، ایک مالک کو پکارنا ہے، اور جو بھی آدیش ہیں انسان کے اندر ہیں. مگر جو اللہ سے ڈرے گا، بن دیکھے، اللہ کا احسان مانے گا، اس کو شکر ادا کرے گا، وہی سمجھ پائے گا. اور جو اپنے گھمنڈ میں، اہنکار میں، شیطان کے راستے پہ چلے گا، وہ بھٹک کے مر جائے گا اور جہنم کی آگ میں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جو سنسار کا سچا مالک ہے، سب کچھ اسی کا ہے، سب کچھ دے کر پھر لے کر آزماتا ہے.
یہ امتحان ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے بنانے والے سچے مالک کے سامنے جو دکھائی نہیں دیتا وہی سچا مالک ہے، اس کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے، سمرپت کر دے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اور اپنی منمانی چھوڑ کر اس کی مرضی پر جیون جیے، پوری طرح جھوٹ سے بچتے ہوئے، سچ پر چلتے ہوئے اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کرے، تب اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ اللہ کی محبت کا نام ایمان ہے۔ تو بھئی جو غور کرے گا، اللہ کا احسان مانے گا، اللہ اسی کو سچا راستہ دکھائے گا، اسی کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لائے گا۔ اور جو انسان اپنے گھمنڈ میں ایشوری رچنا کے خلاف برائی پر چلے گا، شیطان کے راستے پر چلے گا، تو یہ راستہ انسان کو جہنم کی آگ میں، نرک کی آگ میں لے جائے گا۔ اس لیے موت کے بعد جنت اور جہنم ہیں۔ جیسے دنیا میں ایشوری رچنا میں ایشور نے دو راستے رچے ہیں، جیون کا سمے دیا ہے، سچ پہ چل یا جھوٹ پہ چل، اسی پرکار سے موت کے بعد ان دو راستوں کے دو انجام تیار ہیں۔ جو اللہ کا احسان مانے گا، اللہ کا پیغام آئے گا، اس کو ایکسیپٹ کرے گا، اس کو مانے گا، اللہ سے ڈرے گا اور برائی سے بچے گا، سچ پہ چلے گا، اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کرے گا، اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کرے گا، اللہ کی محبت کو حاصل کر لے گا۔ ہاں، اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے بھائی۔ دنیا میں ہر چیز جو ہے فراڈ ہے، یہ موت پہ سب ختم ہو جائے گی، لہٰذا مرنے کے بعد ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ دنیا کی محبت موت پہ مٹی میں مل جائے گی اور اللہ کی محبت مرنے کے بعد ہمارے ساتھ جائے گی۔ اس لیے ہم صرف اور صرف محبت کرنے کے لائق اللہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کے مقصد کو پورا کرے گا، اللہ سے محبت کر کے مر کے جائے گا، وہ اللہ کی رحمت جنت میں جائے گا۔ اس فراڈ دنیا کے بدلے میں جو اس دنیا کو چھوڑے گا، دل سے اس کی محبت چھوڑے گا، اس میں دل نہیں لگائے گا، اللہ کو پا لے گا، اس دنیا میں اللہ کی محبت حاصل کر لے گا، اس دنیا کے فراڈ کو سمجھ جائے گا، اس دنیا کو چھوڑ دے گا، تو اس فراڈ دنیا کو چھوڑنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی دنیا، جنت میں ہمیشہ کا جیون، کامیابی کا جیون، نعمت بھرا جیون، اس کے بدلے میں اس کو دے گا۔ تو بھئی محنت کر لیں، یہ جیون کی حقیقت ہے۔ اللہ کا پیغام آئے اس کو ٹھکرائے نہ، ورنہ مرنے کے بعد اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ اگر ہم دنیا میں زندہ ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں، اس کی مرضی سے، جب چاہے گا موت دے کے اٹھا لے گا۔ اور اسی ہوش کا اس نے امتحان لیا ہے، جس ہوش میں ہم دنیا میں جی رہے ہیں۔ کیا ہم اس کی بن دیکھے پہچان کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا پیغام آتا ہے تو اس کو مانتے ہیں یا ٹھکراتے ہیں؟ اسی ہوش کا امتحان ہے۔ اور پھر اچانک موت دے کے اٹھائے گا، اپنے دربار میں پیش کرے گا اور اس زندگی کے بارے میں پوچھے گا۔ جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے، روز دن نکال دیتا ہے کرم کرنے کے لیے، چلو کرم کرو، اچھے کرو یا برے کرو، رات کر دیتا ہے آرام کرنے کے لیے، ہواؤں کو چلاتا ہے سانس لینے کے لیے، زمین میں سے روزی پیدا کرتا ہے ہماری۔ تو بھئی جو چھپا ہوا ہے اور ہماری زندگی دے کے زندگی کی ضرورتیں لگا دی ہمارے اندر، پیٹ لگا دیا، پھر پیٹ کو بھرتا بھی وہی ہے، زندگی کی ضرورتیں لگا کر ان کو پوری کرتا ہے نا۔ اور ہمارے زندگی کے سارے سادھن اس نے دے رکھے ہیں، سارے جہان کو ہماری سیوا میں لگا رکھا ہے۔ یہ سورج ہمارے لیے نکلتا ہے، دن ہمارے لیے نکلتا ہے، رات ہمارے لیے ہوتی ہے، ہوائیں ہمارے لیے چلتی ہیں، ہے نا۔ ہماری برکت سے اور بھی جیو کھا لیتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے بڑھیا جیو ہم ہیں، اور ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ ہم اس کائنات میں جو سنسار کا سچا مالک ہے، ہم اپنی سر کی آنکھوں سے اسے دیکھ نہیں سکتے، بن دیکھے اس کو پہچانیں، اس کو محسوس کر سکتے ہیں، پہچانیں، اس کے لیے محنت کریں۔ ساری دنیا کھوٹ ڈالی اور اللہ کو ہی نہ پایا ہم نے تو کچھ نہ پایا، ہمارا جیون ناکام ہو گیا۔ اس لیے ہم اللہ کو پانے کی محنت کریں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ قیامت کے دن جب سب کے عمل اچھے کرم تولے جائیں گے، تو اس میں سب سے بھاری وزنی جو عمل ہوگا، جو نیک کرم ہوگا، وہ اچھے اخلاق ہوں گے، اچھی بول چال ہوگی، زبان سے کسی کو تکلیف نہ دی ہوگی۔ اچھی بول چال کا سب سے بھاری عمل ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اچھی بول چال اپنی بناؤ، زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں، نرک میں لے جانے والا ذریعہ اس کی زبان ہوگی۔ زبان سے بدتمیزی بولنا، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا، کسی کو تکلیف دینا۔ اور میرے بھائیوں، جب کوئی انسان
نماز کی نیت باندھتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اگر تجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تو کتنی بڑی ہستی کے سامنے سر جھکا رہا ہے تو قیامت تک سلام نہیں پھیرے گا، سلام پھیر کر نماز کو نہیں توڑے گا، اگر تجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تو کتنی بڑی ہستی کے سامنے سر جھکا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اس نے زندگی دی ہے، ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کا احسان مانتے ہوئے اس کے سامنے سر جھکائیں، دل سے اللہ کی قدر کریں، دل سے جو ہے ہم نماز پڑھیں، صرف اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور سر جھکائیں، دل سے نیک عمل کریں تاکہ اللہ کو پسند آئیں، اللہ انہیں قبول کرے، ہمارے نیک عمل قبول کر کے اس دنیا کی فراڈ زندگی کے بدلے میں ہمیں جنت کی دنیا کامیابی کا جیون دے۔